السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجزائر کی ایک خاتون صحافی اور اینکر خدیجہ بن قنہ امریکہ کے دورے پر تھی۔ وہاں وہ ایک سپر سٹور میں کچھ خریداری کے لیے گئی۔ وہاں انہوں نے ایک منظر دیکھا اور اس منظر کے بعد انہیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونے لگا۔ منظر یہ تھا کہ ایک باحجاب خاتون ایک بہت بڑا باکس گھسیٹتے ہوئے سپر سٹور کے اندر لا رہی ہے، اور کاؤنٹر پہ آ کے اس نے جب اسے کھولا اور کاؤنٹر پہ موجود جو سیلز پرسن تھی اس سے مخاطب ہوئی، اور وہ جو سٹاف کی لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ محترمہ یہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے یہ؟ وہ کہنے لگی کہ کل میں آپ سے شاپنگ کرنے آئی، کافی چیزیں خریدی، اور یہ گھاس کاٹنے والی ایک مشین بھی میں نے آپ سے خریدی۔ وہ سٹاف کی وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، یہ آپ کو پسند نہیں آئی یا یہ خراب ہے تو ہماری واپس کرنے کی پالیسی بھی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ آپ نے کسی اور سٹور پہ اس کو کم قیمت میں فروخت ہوتے دیکھا ہے؟ تو ہماری یہ بھی پالیسی ہے کہ اگر آپ وہاں سے قیمت کا ثبوت ہمیں لا دیں تو ہم آپ کو رقم واپس کر سکتے ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور ہے۔ جب کل میں نے خریداری کی تو میں نے اس کی ادائیگی اپنے کریڈٹ کارڈ سے کی، اور اس کی جو رسید آپ نے مجھے دی، جب گھر جا کے میں نے تفصیل سے اس کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گئی کہ آپ نے باقی چیزوں کی قیمت تو لگا لی لیکن اس مشین کی قیمت لگانا بھول گئی۔ میرا گھر یہاں سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تو میں ابھی یہ بات آپ کو بتانے کے لیے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہ ساتھ لے کے آئی۔ وہ خاتون یہ باتیں کر رہی تھی اور جو سیلز پرسن تھی، جو لڑکی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ کہنے لگی کہ آپ 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے 2 گھنٹے آنے کے 2 گھنٹے جانے کے ہمیں پیسے دینے آئی ہیں جو ہم بھول گئے تھے۔ اتنی آپ نے تکلیف کی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وہ مسلمان خاتون بڑے پروقار لہجے میں کہنے لگی کہ اس کی وجہ ہے امانت۔ ہمارا اسلام ہمیں امانت داری سکھاتا ہے، اور وہ خاتون اتنی پرجوش ہوئی کہ وہ کیبن میں اپنی مینیجر کے پاس گئی اور بڑے جذبات میں اس سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات اس کے چہرے سے اور اس کے ہاتھوں کے اشاروں سے عیاں تھے، اور پھر وہ مینیجر خاتون بھی اس کے ساتھ باہر آئی۔ اس نے آ کے سارے سٹاف کو جمع کیا، سپر سٹور میں موجود کافی دیگر کسٹمر بھی جمع ہو گئے، اور مینیجر اپنے سٹاف کو بتانے لگی کہ یہ خاتون دیکھیں، انہوں نے صرف امانت داری کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے اتنا لمبا سفر طے کیا اور یہ ہمیں پیسے دینے آئی ہیں۔ اور وہ اس کی مسلسل تعریف کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ سٹاف نے اور مینیجر نے اور جو کسٹمرز تھے ان میں سے کچھ نے اسلام میں جو امانت داری کی اہمیت ہے اس کے بارے میں خاتون سے چند ایک سوالات بھی کیے، جس کے اس خاتون نے دینی احکام کی روشنی میں بڑے مؤثر اور مدلل جواب دیے۔ یہ الجزائر کی جو صحافی اور اینکر خدیجہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ سارا سٹاف اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کو بڑے
تشکر آمیز لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا اور احسان مندی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس مینیجر خاتون نے اس مسلمان خاتون سے کہا کہ ہم تحفتاً آپ کو یہ مشین دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ خاتون بولی کہ نہیں، میرے نزدیک اس مشین سے زیادہ اہمیت یا پیسوں سے زیادہ اہمیت وہ اس بات کی ہے کہ مجھے میرے اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے، میری امانت داری کی وجہ سے اللہ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے اور مشین کی قیمت ادا کرتے ہوئے وہ خاتون بڑے پروقار انداز سے چلتے ہوئے اس سپر سٹور سے نکل گئی۔ خدیجہ بن قنہ کہتی ہیں، جو الجزائر کی صحافی اور مشہور اینکر ہیں، کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونے لگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے جو نمایاں صفات ہے ان میں امانت داری کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ایسی مثال سامنے آتی ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے کی یاد آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر امانت داری کی وہی اہمیت اور وہی عمل پہم، وہی ہمارے اندر ایک اس کو پختہ عادت کی طرح ہماری طبیعتوں کا حصہ بنا دے، کہ جو پھر ایک دفعہ ہمارا شعار بن جائے، جو پھر ایک دفعہ ہماری علامت اور ہماری نشانی بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔